جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی میری پردہ نشین اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، گزشتہ جمعہ الیکشن 2024 کے حوالے سے گزشتہ جو صورتحال تھی اس کو آپ دوستوں کی خدمت میں مختصر انداز میں پیش کیا تھا، اور ارض مقدس پر، غزہ کی سرزمین پر مسلمانوں پر جو ظلم اور بربریت کا سماع ہے اسرائیلی صہیونی طاقتوں کی طرف سے، اس پر بھی کچھ بات کی تھی۔ آج ان ایام میں ایک اور مسئلہ زیر بحث ہے اور بہت ہی زیادہ اس پر بات کی جا رہی ہے، اور آج ملک پاکستان کی تمام مساجد میں تقریباً اسی مسئلہ پر علماء کرام، خطباء اعظام اور ائمہ مساجد اس پر بات کر رہے ہیں، اور اس پر بات کرنی ضروری بھی ہے، اس لیے کہ اس بات کا تعلق عقیدے سے ہے، اس بات کا تعلق ڈائریکٹ ہمارے ایمان سے ہے، اور اس بات کا تعلق عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ گزشتہ دنوں ایک فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے ساتھ ایک اور خاتون جج، انہوں نے یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ ان کے اس فیصلے کو لے کر علماء کرام میں اور خصوصاً مذہبی طبقوں میں اور تمام پاکستان کے تمام مکاتب فکر میں یہ تشویش کی لہر دوڑی ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے، اور یہ فیصلہ ہم اس فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ اور اس حوالے سے ہے، ایک شخص قادیانی تھا مبارک نام کا، مبارک احمد ثانی، اس نے ایک تفسیر کے نام پر چھپنے والے ایک دھوکے اور فراڈ جس کا نام تفسیر صغیر ہے، یہ قادیانیوں کی طرف سے لکھی ہوئی تفسیر ہے، اسے چھاپنے اور اسے لوگوں میں تقسیم کرنے کے جرم میں اسے گرفتار کیا گیا، اور پھر اس کے خلاف سیشن کورٹ میں یہ مقدمہ چلا، وہاں وہ مقدمہ ہارا اور اس کے اوپر سزا برقرار رہی۔ اس کے بعد انہوں نے ہائی کورٹ میں جا کر اپیل کی، وہاں پر بھی قادیانیوں نے یہ مقدمہ ہارا، اور وہاں کے ججز نے یہ فیصلہ عالم اسلام اور مسلمانوں کے حق میں دیا۔ جب وہاں سے وہ کیس ہارے تو انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کر یہ اپنا اپیل دائر کی، اور وہاں چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی عیسیٰ فائز صاحب نے فیصلہ صادر فرماتے ہوئے 2 ہی سماعتوں میں اس فیصلے کو مکمل کرتے ہوئے اس کی سزا کو ختم کر دیا، اور اس کے اوپر بہت طویل جو ہے یہ فیصلہ ہے، بہت ہی تفصیل کے ساتھ یہ فیصلہ ہے، اور اس میں قرآن پاک کی آیات کا حوالہ بھی دیا ہے۔ تاثر یہ دیا گیا ہے کہ یہ فیصلہ چونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، لہٰذا ان کو رہا کر دیا جائے۔ اس فیصلے کو لے کر علماء کرام نے آواز اٹھائی ہے، اور ملک بھر میں آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور آواز اٹھانی چاہیے، اس لیے کہ جب تک ختم نبوت کے ماننے والے، جب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والے، اور جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی یہ امت اور بالخصوص علماء کرام کرۂ ارض پر موجود ہیں، ہم انشاءاللہ محاذ ختم نبوت پر پہلے بھی پہرا دیا تھا، آج بھی پہرا دے رہے ہیں، اور مرتے دم تک انشاءاللہ پہرا دیتے رہیں گے۔ اسی عنوان پر بات کی جا رہی ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ بہت اہم عقیدہ ہے، ختم نبوت کا عقیدہ بہت ہی بنیادی عقیدہ ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی اساس ہے۔ ختم نبوت یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے نبی کا نام جناب آدم ہے، اور سب سے آخری پیغمبر کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنے انبیاء گزرے ہیں، ان تمام انبیاء کے اوپر ہمارا ایمان ہے،
ان تمام انبیاء کا احترام ہمارے دل میں ہے، اور ان تمام انبیاء کی عظمت اور ان تمام انبیاء کی نبوت اور ان تمام انبیاء کی رسالت کو ماننا بطور مسلمان کے یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اور پھر آپ کا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہم کسی بھی شخص کو بطور نبی کے، کسی بھی شخص کو بطور رسول کے، کسی بھی شخص کو آسمان کے ساتھ وحی کا تعلق رکھنے والے کے کسی بھی شخص کو معصوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی وضاحت اتنی وضاحت کے ساتھ فرما چھوڑی ہے کہ کسی قسم کا کوئی ابہام عقیدہ ختم نبوت کے اندر موجود نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی شک اور شبہ اور ڈاؤٹ اس عقیدے اور نظریے کے اندر نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تقریباً 100 سے زیادہ آیات مبارکہ اور ذخیرہ احادیث رسول اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں تقریباً 210 سے زیادہ احادیث مبارکہ اس عقیدے کو واضح کرتی ہیں، اور پھر قرۂ ارض کے اوپر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد تمام صحابہ کرام نے جس بات پر اجماع کیا تھا، جو سب سے پہلا اجماع قائم کیا گیا تھا، وہ عقیدہ ختم نبوت پر تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو کہ مشکل ترین لمحہ تھا، مشکل ترین وقت تھا، مشکل ترین اور نازک ترین صورتحال تھی، اس دور میں اس مشکل ترین صورتحال میں بھی مشکل ترین فیصلہ یہ فرمایا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تھا مسیلمہ کذاب کے خلاف جس نے اس دور میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا سر کچلنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے قافلہ بھیجا، لشکر بھیجا، اپنی فوج کو بھیجا، اور اس جہاد کے اندر تقریباً 600 قرائے کرام، 600 صحابہ وہ تھے جو قرآن مجید کے حافظ تھے، انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا تھا، اور اسی لشکر کے اندر بدری صحابہ موجود تھے جنہوں نے بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں رسول اللہ کی کمان میں وہ جہاد اور غزوہ لڑا تھا، اور جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا اللہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ آج غزوہ بدر کے موقع پر میں اپنی جماعت کے 313 صحابہ لے کر آیا ہوں، اے اللہ آج اگر یہ جماعت ختم ہو گئی، آج اگر یہ میرے جانثار شہید ہو گئے، آج اگر یہ میرے جانثار ختم ہو گئے، آج اگر میرے صحابہ ختم ہو گئے، تو پھر میں محمد کہتا ہوں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر یہ میری جماعت ختم ہو گئی تو قیامت کی صبح تک تیری عبادت کرنے والا زمین پر کوئی نہیں بچے گا۔ گویا کہ اتنے قیمتی ترین جماعت، اتنی اہم ترین جماعت، اتنے عظیم ترین لوگ، اتنے مقدس لوگ کہ جن کے وجود کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ آج کے دن اگر یہ میری جماعت ختم ہو جاتی ہے، آج کے دن اگر یہ جماعت صحابہ کو مٹا دیا جاتا ہے، آج کے دن اگر جماعت صحابہ کو شہید کر دیا جاتا ہے اور ان میں سے کوئی زندہ نہیں باقی بچتا، تو میں محمد کا نظریہ یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی نہیں بچے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا عظمت والا ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اتنا اہمیت والا ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اتنا جو ہے بہت زیادہ ویلیو رکھتا ہے کہ جماعت صحابہ میں سے وہ 313 جن کے متعلق رسول یہ فرمائیں کہ اللہ ان
سے راضی ہو چکا ہے اور اللہ بھی کہے میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، ایسی مقدس ترین جماعت بھی اس عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں